بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے والی ایک غریب عورت کا خوبصورت واقعہ۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میرے آدمی کسی وجہ سے لمبے سمے کے لیے غائب ہو گیا۔ اس وقت میں ایک کم عمر بچے کی ماں بھی تھی، جب کہ میرا بوڑھا باپ بھی میرے ساتھ ہی رہتا تھا۔ ہماری غربت اور مفلسی بہت زیادہ تھی اور اکثر ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اگر ہم دن کو کچھ کھا لیتے تو رات میں ہمیں بھوکا ہی سونا پڑتا تھا۔ صبر کے ساتھ ہم لوگ ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ ایک دن رات کو بھوک اور پیاس نے ہمارا ایسا امتحان لیا کہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں لیا تھا۔ میری بیٹی کو بہت تیز بخار آ گیا۔ بچی کا بخار اتنی تیز تھا کہ میں اور میرے والد اپنا بھوک پیاس سب بھول گئے۔ ایسی بے بسی اور لاچاری اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بے قراری جب حد سے زیادہ بڑھ گئی تو مجھے اللہ تعالیٰ کا وہ قول یاد آ گیا کہ بھلا کون بے قراری کی صدا قبول کرتا ہے؟ جب وہ اس سے دعا کرتا ہے تو کون اس کی دعا قبول کرتا ہے؟ جی ہاں، کون ہے جو بھوک، بیماری، دکھ، تکلیف، پریشانی، مصیبت کو دور کرتا ہے؟ یہ سب سوچ کر جب میں صبح کو اٹھی تو وضو کیا، پانی سے پٹی بھگو کر بچی کے سر پر رکھی اور اللہ کے حضور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ 2 رکعت نماز پڑھی کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے دعا کی اور پھر اس کے ماتھے سے پٹی اتار کر دوبارہ پانی سے بھگو کر رکھی اور پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد ایک بار پھر بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی بعد پھر میں نے پانی کی پٹی بدلی اور دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ عمل میں نے کئی بار دہرایا۔ جب یہ سب بار بار دہرا رہی تھی تو اسی وقت کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور میرے والد اور میں حیران ہو گئی کہ بھلا اتنی رات کو کون آ سکتا ہے۔ میرے والد نے پوچھا کہ دروازے پر کون ہو تو باہر سے آواز آیا کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ یہ سن کر میں اور میرے والد کچھ دوسرے کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ بھلا اس کو کس نے بلا لیا۔ پھر میرے والد نے جا کر دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر آتے ہی پوچھا کہ مریض کدھر ہے؟ ہم نے سادگی سے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بچے کو چیک کیا، پھر کاغذ پر دوائی لکھ کر میرے ہاتھ میں رکھ دی۔ بولا لائیے میری فیس لائیے، اب میں چلتا ہوں۔ میں نے اسے دھیرے سے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہے، بلکہ ہمارے گھر میں تو کئی دنوں سے کھانا بھی نہیں ہے۔ میرا اور جواب سن کر وہ ڈاکٹر غصے سے بولا کہ اگر تمہیں پاس مجھے دینے کے لیے پیسے نہیں ہے تو مجھے آدھی رات کو فون کر کے کیوں بلایا، میری نیند کیوں خراب کی؟ تم لوگ نے ڈاکٹر کے منہ سے ٹیلی فون کی بات سن کر مجھے لگا کہ ڈاکٹر شاید غلطی سے ہمارے گھر آ گئے ہیں۔ میں نے ہمت کر کے ڈاکٹر کو جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب، ہم نے آپ کو فون کر کے نہیں بلایا ہے، بلکہ ہمارے پاس تو ٹیلی فون ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ اچھا، کیا یہ منصور کا گھر نہیں ہے؟ میں تو جواب دیا نہیں ڈاکٹر صاحب، منصور کا گھر تو ہمارے برابر میں ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا خاموش ہوا اور پھر ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے پڑوسی کے گھر چلا گیا اور ہم شرمندہ سے خاموش کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر گزری
तो वह डॉक्टर एक बार फिर हमारे घर में आया, आंखों में आंसू और धीमी आवाज़ में बोले कि अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे घर से उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगी जब तक तुम्हारा पूरी किस्सा ना सुन लूँ। मैंने उस डॉक्टर को अपना पूरा किस्सा सुना डाला कि किस्सा किस तरह बच्चे के सर पर पट्टी बांध रखी थी और अल्लाह से दुआ मांग रही थी। डॉक्टर जल्दी से उठा और फिर बाहर चला गया और हमारे लिए रात का खाना, बच्ची की दवाई और कुछ घर की ज़रूरतें सामान लेकर आया और उसने हमें यह कहा कि इसकी तरफ से हमें हर महीने कुछ पैसे उसको उस वक्त तक मिलते रहेंगे जब तक अल्लाह चाहे। सबक जी हाँ, अल्लाह पर भरोसा की कहानी है मेरे दोस्त। चाहे कैसी भी हालात हो, हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। यकीनन जो लोग अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद ज़रूर करता है। अल्लाह हम सबको समझ और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, ये थे एक गरीब औरत और अल्लाह पर भरोसा रखने